فضیلت الشیخ حافظ عمران رحیم صاحب، مولانا سعید جلیلی صاحب، علماء کرام، مشائخ احتیاط اور نائب جامعہ محمدیہ، بات یہ ایسی ہوتی ہے جو کہ مقرر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، وہ میں حلقہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے کبھی ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میرا نام لکھا جائے گا اور مجھے ہمارے کرسی بنایا جائے گا۔ اب سب نے عمر میں نظردین کا بیچارے میں جانتے ہوں گے کہ جب ان کو بنایا گیا تھا خلیفہ، انہوں نے کہا میں نے کبھی قوم کے اندر بھی کبھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ کو ابھی میں بھی واللہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں زیادہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑی شخصیات اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے راہب اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے معلم اور بڑے بڑے استاد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی صرف آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدح اللہ العلماء فی هذه الآیہ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی مدح، ان کی تعریف کیا۔ عزیزوں میں اگر یہ کہوں کہ بھائی علم کے حوالے سے گفتگو کروں اور میں آپ کو احادیث سناؤں، یقیناً کچھ سناؤں گی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کو ان سے زیادہ ان احادیث کو واقف ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے سب میں اس قسم کے پروگراموں کے اندر کچھ یاد دہانی ہو جاتی ہے، علماء کرام اپنے جو تجربات ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور میں یہ بات کہنے میں کوئی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صدرائی حافظ اللہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے ایک چیز ہم نے بہت سیکھ کو دماغ ڈاکٹر صاحب جو ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کوئی کہا ڈاکٹر قرآن شخصیت بڑی آدمی ہے، اب یہ کام ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب بولتے اچھا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس شخص نے اسلام نے انسان کے اندر سے نماز نہیں پڑھی، اسلام سب کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ رجوع میں خیر نہیں فکر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کر جس وجہ چن لے۔ عزیزوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ ایسا کوئی نہیں ہے، بہترین آدمی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا خاندانی آدمی ہو، بہت امیر گھرانے سے تعلق کرتا ہو، یہ اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے۔ سلمان بن عبد الملک ام خلیفہ یہ حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے اپنے حاشیہ سے پوچھا ہے، مکہ سے پوچھا، اس نے کہا یہ بتاؤ مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا عالم دین کون؟ لوگوں نے کہا اپنے روا، کہنے کا مفسر کون ہے؟ لوگوں نے کہا تھا حج کے مسائل کا واقف کون ہے؟ لوگوں نے کہا تھا محدث، مفتی، مفسر، ساری چیزوں کے بارے میں اس نے کہا کہ میں تو عطا کے واسطے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے شخصیت۔ اس نے اپنے حاشیے کو ساتھ لیا، اپنے وزراء کو ساتھ لیا، پتہ چلا عطا ابن رواح بیت اللہ شریف کے صحن میں اس کی چار پائی ہوتی، وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں۔ خلیفہ جیسے مسجد حرام کے اندر داخل ہوا، ان کی چارپائی کے قریب پہنچا تو نے دیکھا ایک شخص جس کا چھوٹا سا سر کے داغ ہوئے، کالا رنگ، مرہمی، نیلی آنکھیں، اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، اس نے کہا الذی تکرہ الدنیا، اس کا قوت ساری دنیا کے اندر تیری شہرت ہے، سب لوگ عطا عطا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا لیکن لوگ میرے بارے میں عزیز و خلیفہ نے ایک سوال کیا،
اس نے کہا بیوان حسن آدھا مقام، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان آپ نے کیسے حاصل کی ہے؟ تو کہنے لگے بستر کے فراشی فراسین سنا بالمسجد الحرام، کہنے لگے 20 سال تک میں نے مسجد حرام میں اپنی چارپائی کو رکھا، ماں خرائط منہ حتی تعلمت العلم، کہنے لگے میں اس وقت تک مکہ مکرمہ سے کبھی باہر نہیں گیا 30 سال تک، حتیٰ کہ میں نے علم حاصل کر لیا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، سنا علم ایسے نہیں حاصل ہوتا، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے قربانی، جسم جو ہے نا، جس کو ہم کیسے سنبھالنا پڑتا ہے۔ خلیفہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا، اپنے حاشیہ سے کہا، اس نے کہا جاؤ مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کر دو کہ حج کے مسائل کے اوپر اگر کوئی فتویٰ دے گا تو اس کا نام مساجد روا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، آپ انتہائی خوش قسمت ہیں، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے وہ حدیث سنانے کی ضرورت تو آپ کو نہیں ہے کہ جس وقت طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہ رضی اللہ ہوں میری خیر میں فرق و فکری، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ آتا ہے۔ یہ حدیث کیا سے سنی ہے؟ خیر و قرآن کا حضرت قرآن، واہ بولیے، تم سب سے بہترین ہو، تم دین کو سیکھتے ہو، دین کو سکھانے والے ہو، لیکن میرے دیو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس دین کو سیکھنے کے لیے قربانی لینا ہوگی۔ بات کو باہر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری بڑی تمنا صاحب جی کا حریصہ تھا، لیکن سبحان اللہ حریصہ کے فکرے کا بھی وہی وقت تھا اور علم حاصل کرنے کا بھی وہی وقت تھا، کہتے ہیں مجھے گزر گئی، ہم باوجود صاحب کے حریصہ ہوئی۔ اور ایک اور کے ساتھ ایک بات باقی مجھے آپ سب جانتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ یہ بیت اللہ شریف اپنا مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے، اور ان کا ایک شاگرد تھا، ان کا نام تھا یحییٰ لائث۔ پتہ کہاں سے آیا؟ یحییٰ جو ہے کہ مراکش سے آئے، غرناطہ سے آئے، قرطبہ کے رہنے والے، اور ایک دن ایسا ہوا عزیزو مدینہ شریف کے اندر ہاتھی اہل مدینہ کے لیے گئی تھی، شاگردوں نے امام مالک سے کہا ہم کو اجازت دیں، ہم ہاتھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام ہم نے کہا جاؤ چلو، سارے لوگ سارے شاگرد چلے گئے، لیکن یحییٰ لائث یہ نہیں گئے۔ امام مالک نے سے سوال کہتے کہ یہ بتاؤ آپ کہیں پر تھی، تو نے کبھی ہاتھی کا دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ امام صاحب نے کہا یہ بتاؤ سارے لڑکے سارے طالب علم چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ عزیزوں جو جواب دیا وہ بڑا زبردست جواب، اور وہ یہ تھا، کہنے لگے انما رحلت للآراء مالک، میں نے جو سفر کیا ہے اتنا لمبا سفر وہ اس لیے کیا ہے کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھوں، ان کی زیارت کروں، ان سے علم حاصل کروں، لا لأرى الفیل، میں نے ہاتھی دیکھنے کے لیے یہ سفر نہیں کیا۔ میرے بچوں، میں نے آپ کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت محنت۔ امام مسلم کا ایک اور ہم کہتے ہیں کہ لا یفتتح العلم براحۃ الجسم، علم حاصل کرنے کے لیے جسم کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اور آج میں نے آپ کو
امام ابن احمد بن حنبل ہے، ان سے حدیث پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں بات ہوگا. میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ 284 علماء کرام سے انہوں نے فیض حاصل کیا. کتنے؟ 284. آج کچھ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ علماء کے سامنے بیٹھ کے آپ کیا بول رہے ہیں کہ آپ اسی بات کی ہمارے بن رہے ہیں. اب سب کے علم میں ہوگا، آپ کو ہونا چاہیے. میں آپ کو 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں ضرور جب بھی میں جیسے میں جاتا ہوں ان کے بارے میں کہتا ہوں ضرور پڑھیں. ایک امام احمد بن حنبل ہے اور دوسرے امام ابن تیمیہ ہے. وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جان لیجیے کہ یہ عظیم شخصیت کی 6 ہجری کے اندر یہ دمشق کے اندر رہتے تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا جس طرح مجھے اور آپ کو شروع کیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ دمشق کا گورنر اس کا نام تھا ابن سلجوقی. اس نے ان کو بلا دیا. امام صاحب جب گئے اس نے سوال کیا. امام صاحب نے پوچھا ابن بتا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا لعن الناس انک تريد ملکا. کہ لوگوں نے جاسوس نے بتایا ہے، لوگ گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہماری بادشاہت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. عزیزو، امام صاحب نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا ہے ملک تیری بات چاہیے، میں اس کو چاہتا ہوں، میں اسے قبضہ کرنا چاہتا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا ہوا ملک کا وملک آبائی کا وملک اجداد کا لا یساوی بالمثل. کہنے کے رکھنی کرنا کہ تیری بات چاہیے، تیرے باپ کی بات چاہیے، تیرے دادا کی بات چاہیے، میرے نزدیک ایک صرف سے زیادہ قیمت نہیں ہے. اس سے پھر سوال اس نے کہا ابن تیمیہ یہ بتاؤ یہ محنت یہ جدوجہد یہ کوشش ہے یہ کیوں ہے؟ جہاں جاتا ہے نا شبیر پیچھے پیچھے ہوتی. کہنے لگے انی اريد الجنہ. کہنے لگے میں جنت جاتا ہوں، میں جنت کی مطلب آتا ہوں. میرے بچوں ہم بھی سب جنت کے متراضی ہیں. وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت بولو یار کوشش کرو، آگو دوڑو، محنت کرو جنت کی طرف. کافی طرف ہوا ہے ایمان سے بڑی کوئی اور نہیں. میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہم اہل عقیدہ ہیں، اہل توحید ہیں، ہم توحید کا نمبردار ہیں. امام ابن تیمیہ کا ایک قول میں آپ کو چاہوں گا کہ اپنے سینوں میں اپنے دل و دماغ کو سنیں. فرمایا کرتے تھے ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لا يدخل الجنة الآخرة. دنیا کے اندر ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخر کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا امام وہ دنیا کی کون سی جنت ہے؟ فرمایا انہا جنت الایمان، وہ ایمان کی جنت ہے. اس لیے میں اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں اس کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان کی نعمت ایک طرف ہے. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان میرے اوپر آپ کے اوپر یہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم اہل عقیدہ ہے. ایسے تو نہیں. میں یہ کر رہا تھا 2 شخصیات کا مطالعہ ہوں، ایک احمد بن حنبل تھا اور دوسرے امام ابن تیمیہ. یہ ہمارے اہل حدیثوں کے سرخیل ہیں. بقیہ بن مسعود جو ہے وہ اپنے وطن سے نکلتا ہے، قرطبہ سے نکلا مغرب تک آیا، مغرب سے نکلا الجزائر آیا، الجزائر سے نکلا تیونس گیا،
लीबिया में गया, लीबिया से निकला मिस्र में गया, मिस्र से निकला फलस्तीन में गया, फलस्तीन से निकला उर्दन में गया, उर्दन से निकला शाम में गया, शाम से निकला बगदाद में गया, और बगदाद अरूस बिना 20 लाख आदमी उस जमाने में वहां पे रहे। और ये दौर कौन सा दौर है? इमाम अहमद बिन हंबल का दौर है। और आपके इल्म में होना चाहिए इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ फर्क कुरान। इमाम अहमद बिन हंबल जो थे वो कहते थे कुरान जो है वो रब का कलाम है, और जो खलीफा था बोलते थे वो कहता था कि ये मखलूक है, कुरान रब की मखलूक है। इसके ऊपर इमाम साहब को मारा गया, जेल में डाला गया। मुतसिम जो है उससे दौर खत्म हुआ। और याद रखिए कि इमाम अहमद बिन हंबल को इतना मारा गया, इतना मारा गया, उसके बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर किसी हाथी को भी मारा जाता, किसी ऊंट को भी मारा जाता, वो भी अपना वापस छोड़ देता। मुतसिम दुनिया से रुखसत हुआ, उसका बेटा अब्बास बिल्ला उसका दौर था। अब्बास को जेल से निकाला और कहने लगा कि अब जबरी नजरबंदी है, आप घर से बाहर नहीं, ना आप किसी को पढ़ा सकते हैं, न मस्जिद जा सकते हैं, न किसी हल्के पर अटेंड कर सकते हैं। इसी दौरान में बताइए अपने मकसद जो है वो पहुंच जाते हैं मुकाम। उनको पता चला इमाम अहमद बिन हंबल की पर पाबंदी है, वो किसी को पढ़ा नहीं सकते। उसने क्या किया? अजीजों, बकैया अपने मकसद में एक होटल के अंदर, एक सराय के अंदर अपने कपड़े रख दिए, अपने जरूरत की चीजें थी वहां पे रख दी, और उसे पूछना शुरू किया इस वक्त बगदाद के अंदर कौन से हदीस के हल्के हैं? पता चला याह्या इब्न माईन का हल्का है, याह्या इब्न माईन के पास चला। और अजीजों, मैंने मुबारक की हद तक, अभी तो मैंने आपको कहा है करीम आई, उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते, उस्ताद के इर्द गिर्द जगह हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती। शागिर्द जो है वो मुअल्लिम उनसे पूछ रहे हैं, अपने उस्ताद से पूछ रहे हैं, याह्या इब्न माईन फलां रावी उसके बारे में बताएं। बकैया इब्न मकसद की बारी आई, उसने कहा फलां के बारे में बताएं। अब वो मुहद्दिस से को बता रहे हैं, वो फलां सिका है, फलां सिका है, फलां ज़ईफ़ है, फलां की ये खूबी, फलां की ये खामी। सवाल करते चले गए, हत्ता कि शकील जो है और शोर बता। बकैया कहने लगा एक सवाल, सिर्फ एक बार, एक शब्द दिया, पूछा बताओ पूछो कौन है? कहा मुझको बताएं इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में क्या कहते हैं? अजीजों, जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। कहने लगे मेरे तू कहां से आया है, हमसे पूछना है अहमद बिन हंबल के बारे में, अहमद बिन हंबल के बारे में हम तुम्हें बताएं कि वो कौन है? कहने लगे इज़ाका इमामुल मुस्लिमीन व खैरुहुम व अफदलुहुम, वो इमाम मुस्लिमीन है, सबसे आला, सबसे बेहतर। कहा मैं तो बड़ी दूर से आया। कहां से आए? कहा मैं अक्सर शरक से आया। इमाम अहमद बिन हंबल का घर तलाश कर रहे। इमाम साहब के ऊपर जबरी पाबंदी, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तलाश करते करते बकैया इब्न मकसद उनके घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने दरवाजा खोला, देखा अजनबी शख्स। कहा बड़ी दूर से आया। पूछा कहां से आए? कहा वहां जाने के लिए कश्ती के ऊपर समंदर का सफर करना पड़ता।
امام میں تو بڑی تبدیل کو تبدیلیت کر کے آیا، کہنے لگا کیا کریں؟ بقی ابن بکر کہنے لگا میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، اور تجویز یہ ہے کہ میں کل آپ کے پاس ایک فقیر کے لباس فقیر کا حلیہ اپنے ہاتھ میں کشتول لیے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے، میں آپ کے دروازے پہ رہوں گا اور آپ کے کہوں گا الحجر یا رحمت اللہ، میں آپ سے سوالی بن جاؤں گا اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں ایک مانگنے والا ہوں، مجھ کو کچھ عطا کیجیے۔ اور یہ مانگنے والا کیا ہے؟ یہ حدیث آپ کے کچھ ہے، حدیث پڑھنے کے لیے ہے، کتنا علم ہے، علم کا پیاسا ہے۔ امام صاحب کو بات کرتا آپ نے وہاں پر ایک شرط ہے، پوچھا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم نے کسی علمی حلقے کے اندر شرکت نہیں کرنی، اس لیے کہ جاسوس تم کو پہچان جائے گی کہ یہ شخص ہے یہ تو روزانہ احمد بن حنبل کے گھر جاتا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اور عزیزوں پہ یہ ہوا بقی اپنے مقصد میں اپنا حلیہ تبدیل اور اس کے بعد اپنا حلیہ تبدیل کر کے ہاتھ میں ڈنڈا لیا، فقیر بن کے اپنے ہاتھ میں کشتول لے کے ہر روز امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جاتے اور جا کے صدا لگاتے۔ امام احمد بن حنبل دروازہ کھولتے، ایک حدیث دو حدیثیں ان کو لکھا دیتے، اس کو لکھتے چلے جاتے۔ اور میرے عزیزوں ایک وقت آتا ہے واسق قبلہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، متوکل کا دور آتا ہے، اور متوکل کا دور وہ دور تھا اسلام کا شباب واپس آ جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بحال ہو جاتا ہے، امام صاحب پر ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام صاحب نے پڑھانا شروع کیا، بقی اپنے مقصد کیا ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام صاحب کو قریب کرتے اور کہتے یہ حقیقی طالب علم ہے، یہ وہ طالب علم ہے جس نے بڑی قربانی کی۔ اور میرے عزیزوں ایک دن ایسا ہوا بقی اپنے مقصد جو ہے بیمار ہو گیا، اپنے ہارٹ کے اندر شدید بیمار ہو گیا، امام صاحب کے حلقے میں تک نہیں آئی، پوچھا بقی کہاں ہے؟ کہا بقی اپنے مقصد جو ہے بیمار ہو گیا۔ عزیزوں ایک دن بقی اپنے مقصد اپنے ہوٹل کے کمرے میں اپنے سرائے میں انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ان کتابیں جو ہے بکھری ہوئی ہیں، اور اچانک بازار کے اندر شور ہوا، بازار بند ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے کہا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ واقعے کا راوی کہتا ہے میں نے سمجھا خلیفہ کی سواری آ رہی ہے، پتا چلا امام احمد بن حنبل اپنے شاگرد کی تیمارداری کرنے کے لیے اس ہوٹل کے اندر آ رہے ہیں۔ اور ایک دن پہلے اس ہوٹل کا مالک جو تھا اپنے دوست کو کہہ رہا تھا یہ شخص ہے انتہائی بیمار ہے، اگر یہ فوت ہو گیا تو میرا ہوٹل جو ہے وہ لوگوں کے ہاں منحوس سمجھا جائے گا، لوگ کہیں گے یہاں لوگ مر جاتے ہیں، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، میں نے تو اسے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اس لیے کہ یہ طالب علم ہے۔ اور اس کا دوست اس کو کہنے لگا تو اگر اس شخص کو جانے تو تو اس کے بارے میں یہ الفاظ نہ کہے، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ پتا کون ہے؟ کہا یہ ابو عبداللہ کا ماننے والا ہے۔ اور میرے عزیزوں امام احمد بن حنبل جو ہے وہ جس وقت اس کے پاس آتے ہیں پیچھے شاگرد ہے، شاگرد جو ہے انہوں نے قدم پاس سنبھالے ہوئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک محدث جو ہے وہ اپنے شاگرد کی تیمارداری کیسے۔ امام احمد بن حنبل داخل ہوئے بقی ابن مقصد کے پاس اور جا کے اسے کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن
اللہ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے کہ مبارک ہاتھ آپ کے جسم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بقی ابن مخرج کو شفا عزیزوں بقی ابن مخرج جو ہے وہ چلے گئے علم پڑھ کر حدیث پڑھ کر اپنے بدن واپس چلے جاتے ہیں اور یہ ہوٹل اس ہوٹل کے اندر امام احمد بن حنبل تشریف لائے تھے پورے کوکات کے اندر مشہور ہو جاتا ہے لوگ مثالیں دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہوٹل ہے جس کے اندر امام احمد بن حنبل تشریف لائے اور عزیزوں امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر بقی ابن مخرج کا ایک قول نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرزمین اندلس میں اہل حدیث کا ایسا پودا لگایا ہے جسے خروج دجال سے پہلے کوئی اکھاڑ نہیں سکے آج بھی میرے دوستوں میرے عزیزوں اس سرزمین پر اہل حدیث بستے میں نے آپ کو یہ پیغام دینا ہے آپ نے بہت ساری ایک بات پتہ ہے کعبہ آدمی سنیں فرض کیجیے آپ کی کامیابی کی کنجی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چوٹی پر پڑی اب لوگ جو ہیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے ان میں کتنے ایسے ہیں جو صرف تھوڑا سا راستہ چوتھائی حصہ پہاڑ کے اوپر چڑھ دیتے ہیں ہمت آ جاتے ہیں کہتے نہیں یار ہم نہیں چڑھتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا حصہ لا کے ہمت ہار جاتے ہیں پھر نہیں اترتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر اس چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں قمہ میں نہیں آپ سے کہہ رہا یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چوٹی پر پہنچ اور یہ مختلف کسی ہو جاتے ہیں علم کے میدان کے اندر حافظے کے اعتبار سے حافظ بن گئے تجارت کے اعتبار سے کاروبار کے اندر کتابت کے اعتبار سے آپ راستے میں نہیں رکنا ہے بلکہ کیا ہے آپ کے اوپر قمت اور وہی لوگ جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں میرے عزیزوں وقت کے ختم ہو جاتا ہے اپنا جامعہ یہاں پہ جمع مولانا عمران حبیب صاحب انہوں نے اشارہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ جامعہ جو ہے وہ مالی اعتبار سے مالی کا شکار ہے میں نے کہا یہ بات ہی کوئی اب رائے جامعہ کو جمع کریں ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جامعہ کے ساتھ ہمارا اکثر جامعہ بنتی ہے علی اور میرے لیے شرف کی بات ہے میرے بات کے گرامی ہوتی تو مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ جو آسرا ہے وہاں پڑھتے ہیں اور مجھے وہ اپنے استاد محترم کی مشکلانہ باتیں ان کے اخلاق کی باتیں ان کے دربار کی باتیں پہلے بھی اعلان ہوا ہے میں بھی اس بات کا آپ سے مطالبہ کروں گا کچھ پیریڈ سے اللہ خوشیوں نے وہاں پر ایک یونیورسٹی ڈالی ایک پروگرام مسئلہ ہی کوئی نہیں ایک ہاؤس کے اندر کتنے دو چار ہے لیکن سب کو بچا ایک دن کی بات ہے ایک میں بات نہیں کرتا لیکن کاش سے مصر ہو وہاں پر ایک کروڑ روپے کرنا کرنا کون سی بات میں آپ کو شیخ میں بات آپ سے تین جامعے شیخ صاحب نے تھے جس میں فنڈ کرتے کر رہے ہوتے تھے نا بڑے بڑے تاجروں ایک ہوٹل میں اور ایک دو آدمی ہیں وہ سارا اسپانسر کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ ہم اسپانسر کرتے ہیں پروگرام کھانا تو بڑی معمولی بات ہے لوگ فخر سمجھتے تھے کہ شیخ نے بات سے مانتے اور وہ کروڑوں کی آواز اس لیے میں یہ کرنا چاہوں گا ہمارے انہیں شعور کے لیے اصل میں بدقسمتی ہے کہ جو پاگل ہے وہ خرچ کرتا ہے اور بے پناہ خرچ کرتا ہے ہمارے تصور سے بھی
मदारस है ना, मैं हमेशा इस्लाम के किले का, इस्लाम के किले, आप क्या चाहेंगे कि खुदा रहा था इस्लाम के किले जो है वो सर इस्लाम का झंडा बुलंद किए हुए, ये उलमाए किराम, ये हमारे असातिज़ा किराम, ये हमारे तलबा, मेरे अजीजों, इनको हमने मोरल बुलंद करना है, इनकी कोशिश करनी है, जहाँ आपने इल्म हासिल करना है वहाँ इन मदारस की आप जारी करनी है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब में और सबको तौफीक अता फरमाए। और फजीलत शेख मैं करूँ कि मैं वादा नहीं करता, लेकिन वल्लाह कुछ भी